بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم چند باتیں بیٹی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹی اللہ پاک کی رحمت ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کی سلطنت و بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اس کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، لاکھ کوشش کرے مگر اولاد نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ بحوالہ سورہ شورى آیت نمبر 49-50۔ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اللہ کی نعمت ہیں، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی ضرورت ہے۔ عورتیں مرد کی محتاج ہیں اور مرد عورتوں کے محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا میں ایسا نظام قائم کیا ہے کہ جس میں دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اللہ کی اس حکمت اور مصلحت کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم میں سے بعض احباب ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے یہاں لڑکے کی بڑی آرزویں اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی پر اسی طرح گھر کے دیگر افراد عورت پر ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو کم تر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقیناً خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بیٹے کی پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمائے۔ لڑکیوں کی پرورش کے فضائل سے متعلق چند احادیث یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بحوالہ ترمذی باب ما جاء فی النفقہ علی البنات۔ اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، مگر اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ کے ارشاد فرمانے پر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا وہ اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بیٹی کی اسی طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ بحوالہ اتحاف السادات المتقین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ بحوالہ ترمذی باب ما جاء فی النفقہ علی البنات۔ حضرت
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک قصہ منقول ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کے ہاتھ پر رکھ دیا، خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون بچوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ بحوالہ ترمذی۔ مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی شریعت اسلامیہ کے مطابق تعلیم و تربیت اور پھر ان کی شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی: جہنم سے چھٹکارا، جنت میں داخلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمراہی۔ قرآن کی آیات و دیگر احادیث کی روشنی میں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جیسا کہ پہلی حدیث میں گزرا، ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 4 بیٹیوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ کی 4 بیٹیاں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت ہی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے۔ دوستو، جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے اور اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، اس لیے اس میں انسان برابری کرنے کا مکلف نہیں ہے، یعنی کسی ایک بچی یا بچے سے محبت زیادہ کر سکتا ہے، مگر اس محبت کا بہت زیادہ اظہار کرنا کہ جس سے دوسرے بچوں کو احساس ہو، یہ منع ہے۔ اولاد کو ہدیہ اور تحفہ دینے میں برابری ضروری ہے، لہٰذا ماں باپ اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان اگر پیسے یا کپڑا یا کھانے پینے کی کوئی چیز تقسیم کریں تو اس میں برابری ضروری ہے، اور لڑکی کو بھی اتنا ہی دیں جتنا لڑکے کو دیں۔ شریعت کا یہ حکم کہ لڑکی کا لڑکے کے مقابلے میں آدھا حصہ ہے، یہ حکم باپ کے انتقال کے بعد اس کی میراث میں ہے۔ زندگی کا قاعدہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو برابر دیا جائے۔ اگر ماں باپ کو ضرورت کے موقع پر اولاد میں سے کسی ایک پر کچھ زیادہ خرچ کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، مثلاً بیماری، تعلیم، اسی طرح کوئی دوسری ضرورتیں ہوں تو خرچ کرنے میں کمی بیشی کرنے میں کوئی گناہ اور پکڑ نہیں ہے، لہذا حسب ضرورت کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کے بعد بھی بیٹی کا حق میراث ختم نہیں ہوتا، یعنی باپ کے انتقال کے بعد وہ بھی باپ کی جائیداد میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی تحریر کریں۔ جاتے جاتے آخری التجا کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہونے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔